انسانوں کے نام افزار ریحان، ہمارے دینی مدارس اور اصلاح احوال، ہماری مسلم سوسائٹی سے دن بدن ٹالرنس یا رواداری انکا ہوتی جا رہی ہے۔ ہندو مسلم منافرت سے شروع ہونے والا خونی سانحہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اب بلا تخصیص دو دھاری تلوار بن چکا ہے۔ یہ بنیاد پرست مذہبی تلوار اپنی ایک دھار سے اسلام دشمنوں یا غیر اسلامی لوگوں کا صفایا کرتی ہے تو دوسری طرف خود اہل اسلام کی صفوں میں موجود اپنے تئیں بے دین یا گمراہ لوگوں کی تطہیر کرتی ہے۔ بلا شبہ اپنے تئیں ان جہادیوں کے مقاصد اور عزائم بہت عرفہ ہیں، لیکن بالفعل یہ انسانیت کی بربادی کر رہے ہیں۔ اس نادیدہ خوف میں کسی کی جان کو تحفظ ہے، نہ عزت اور مال کو۔ نتیجتاً پوری نسلوں سے فنی اور تخلیقی صلاحیتوں کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس بربادی کی کوکھ سے جو نظریہ جبر جنم لے رہا ہے، اس سے سوسائٹی کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ ہر کوئی حسب استطاعت دوسرے کا خدا بننے کے لیے کوشاں ہے۔ اپنے اکثریتی خطوں سے ہندوؤں اور سکھوں کو بڑی حد تک مارتے یا نکالتے ہوئے ہم نے انہیں جو شکست فاش دی تھی، اس کے نشے میں مخبور ہو کر ہم نے سب سے پہلے ایک مخصوص مذہبی فرقے پر ہاتھ صاف کیے۔ ریاستی طاقت سے ہم نے انہیں کاٹ کر نہ صرف یہ کہ اپنے ملی وجود سے الگ کیا، بلکہ حسب استطاعت ہماری یہ تمنا ہے کہ ان جہنمیوں کو جہاں تک ہو سکے موت کے گھاٹ اتارنے سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ اس نیک اسکیم پر عمل درآمد کے واقعات وقتاً فوقتاً روح پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری یہ راسخ العقیدگی دو دھاری تلوار ایک جانب سے اگر کافروں یعنی مسیحوں اور بچے کھچے ہندوؤں کے پیٹوں میں پیوست ہوتی رہتی ہے، تو دوسری طرف تطہیر دین کی خاطر اپنے تئیں بد عقیدہ لوگوں کا بھی کام تمام کر دینے کے لیے گرجتی اور چمکتی رہتی ہے۔ 12 ائمہ کے پیروکاران ہوں یا اسماعیلی 7 ائمہ کے، ائمہ کرام کے پیروکاران سے بڑھ کر راسخ نظروں میں بد عقیدگی اور گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان کے سینوں میں پوشیدہ یہ چنگاری بارہا چمک کر ظاہر ہوتی ہے کہ اے کاش ان کو بھی اسی طرح وجود ملی سے کاٹ کر الگ تھلگ پھینک دیا جائے جس طرح اول ذکر کو پھینکا جا چکا ہے۔ ان کی نظروں میں اول ذکر میں کفر کی ایک بنیاد تھی، تو اس اگلے بد عقیدہ طبقے میں بقول ان کے ایسی 101 خرافات موجود ہیں۔ کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جہادی داعیہ محض یہاں تک رکنے والا ہے، بلکہ ان کے تئیں شرک و بدعت کے کیچڑ میں ڈوبے ہوئے شاہکار دوسرے کئی گروہ بھی ایسے اگلے مرحلے میں ٹارگٹ بن سکتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ مذہبی توہین یا بلاسفیمی جیسے سانحات آخر سب سے بڑھ کر ہمارے ملک میں ہی اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی درویش کے سامنے جنگ اخبار کی خبر ہے کہ راولپنڈی کی ایک عدالت نے توہین مذہب کے 4 ملزمان کو سزائے موت اور عمر قید سنائی ہے، جبکہ 5ویں ملزم کو 7 برس قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان ملزمان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے واٹس ایپ پر توہین امیز مواد شیئر کیا تھا۔ ہم پورے اعتماد سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر دوسری مخصوص کمیونٹی کے خلاف یہ تلوار یا تدبیر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا اگلا نشانہ مزاروں اور درباروں پر چڑھاوے چڑھانے والا فرقہ ہوگا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں رحمان بابا کے مزار کو بموں سے اڑانے والے کون لوگ تھے؟ کراچی کلفٹن کی درگاہ پر حملے کرنے والے یا داتا دربار کے فرش کو انسانی خون سے رنگین کرنے والے کیا ہندو سکھ تھے یا صلیبی؟ ہندو سکھ تو ویسے ہی ان درباروں کو مقامات مقدسہ سمجھتے ہوئے یہاں ماتھا ٹیکنا اپنا ایمانی تقاضا خیال کرتے ہیں۔ رہ گئے مسیحی تو وہ رحمان بابا اور داتا دربار جیسے امن و محبت کے گہواروں پر حملے کیوں کریں گے؟ یہ تو انہی اہل ایمان کا کام ہے جن کے توحیدی حوصلے ہیں زیاد، جن کی دینی اور مذہبی کتب ان مزارات پر روا رکھی جانے والی عقیدتوں کو خرافات سے بڑھ کر بدعات و گمراہی بلکہ اس سے بھی آگے تک بیانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ جس کو شک ہے وہ اردو بازار میں دینی لٹریچر سے بڑی دکانوں کو وزٹ کر لے یا پھر ہمیں حکم دے تو ان مقدس کتب کی فہرست مرتب کیے دیں گے، کیونکہ ایک ترخانوں کی فہم و مسائل کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں تمام دینی مدارس مذہبی فرقہ وارانہ بنیادوں پر قائم ہیں، اور وہاں وطن کے نونہالوں کو جو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے وہ بھی متعلقہ فرقے کی مطابقت میں ہوتی ہے۔ وزارت مذہبی امور یا محکمہ اوقاف کے پاس ضرور ایسی معلومات ہوں گی کہ اس وقت ملک میں دینی مدارس کی کل تعداد کیا ہے اور ان میں فرقوں کی تقسیم کس طرح ہے۔ مثال کے طور پر ایک مکتبہ فکر کے دینی مدارس کی صوبہ وائز تعداد کیا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے یا 5ویں مکتبہ فکر کے کتنے مدارس ہیں، اور ان میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان نے ان حوالوں سے وفاق اور مدارس کی کیا ذمہ داریاں مقرر کی ہیں اور وہ ان سے کس حد تک عہدہ برا ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک محترم مولانا نے سندھ کے دینی مدارس میں خطاب کرتے ہوئے حکومت سندھ کو اچھا خاصا خبردار کیا تھا کہ وہ کسی بھی اقدام کا سوچنے سے پہلے یہ ضرور پیش نظر رکھیں
کہ پاکستان میں دینی اداروں کی طاقت کس قدر زیادہ ہے۔ اگر سکون سے حکومت کرنی ہے تو علماء کو خوش رکھیے۔ ریاست پاکستان کو اس چیز کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ دینی مدارس میں جو کچھ مذہب کے نام پر پڑھایا جاتا ہے اس کی اسلام اور سماج کے لیے افادیت کیا ہے۔ نیز قومی وحدت اور یکجہتی کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام اہل وطن کے لیے یکساں نصاب تعلیم ہو۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ دین محض نماز روزے یا مساجد و مدارس کے لیے نہیں ہے بلکہ دیگر شعبہ حیات کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتا ہے۔ اگر ہمارے دینی مدارس کا یہ استدلال درست ہے تو پھر مذہبی اور غیر مذہبی تعلیمی نظام اور اس افتراق و انتشار کا جواز کیا ہے؟ جب ہم ایک قوم ہیں تو ہمارا کم از کم سیکنڈری تعلیم تک نصاب بھی ایک ہونا چاہیے اور وہ عقائد کی تنگناؤں سے بلند ہونا چاہیے۔ جس نے بعد ازاں کسی خاص فیلڈ میں تخصیص کرنی ہے وہ اس کی مطابقت میں کرے۔ کسی نے میڈیکل، انجینئرنگ، لٹریچر یا الہیات کے شعبہ میں جانا ہے ماں باپ ضرور جائے، لیکن پیش بندی کے طور پر دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ کسی مخصوص شعبے کی ہماری سوسائٹی میں کتنی کھپت یا ضرورت ہے۔ ماہرین بھی اس فن کے اسی ریشو سے تیار کیے جائیں جتنوں کی کھپت ہو سکے۔ مثال کے طور پر آبادی اور وسائل کی مناسبت سے ہمیں سالانہ کتنے ڈاکٹرز یا انجینئرز مطلوب ہیں، کتنے ماہرین معاشیات یا مذہبیات و الہیات چاہیے، ان کی باقاعدہ ریشو نکالی جانی چاہیے، ورنہ نہ صرف سوسائٹی کے لیے بلکہ خود ان طلباء کے لیے بھی طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور وہ بے روزگاری کے تانے دیتے ہوئے اپنوں اور غیروں کی زندگیاں اجیرن بنا دیں گے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان کے دینی مدارس میں کوئی 11 لاکھ کے قریب طلباء فرقہ وارانہ بنیادوں پر پڑھائے سدھائے یا تیار کیے جا رہے ہیں۔ یوں ہر سال ان مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی کل تعداد فرقوں کی بنیاد پر کیا بنتی ہے؟ پھر یہ لوگ اپنے فرقوں کی مساجد سنبھالنے کے علاوہ دیگر کیا ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں؟ جو بچ جاتے ہیں حکومت ان سے کون سی خدمات سر انجام دلوا سکتی ہے؟ کسی بھی پڑھے لکھے باشعور شہری کے ذہن میں ضرور یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم اپنے ملک کے لیے فرقہ پرستی کو ایک لعنت گردانتے ہیں اور صدقے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے بد نصیب سے اس برائی کا خاتمہ ہو جائے، ہمارا قرآن بھی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ کہ سب اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو اور فرقہ بازی یا فرقہ پرستی نہ کرنا۔ تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کم از کم اس کا کچھ بھرم رکھتے ہوئے ہی ہم اپنی مذہبی فرقہ وارانہ تقسیم سے اعتراض کریں؟ کیا دینی تعلیم کے کسی بھی ایسے مدرسے کو قائم ہونا چاہیے جس کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کسی مخصوص فرقے کی بنیاد پر قائم کیا جا رہا ہے؟ کسی غیر مسلم سوسائٹی میں اگر اس کی گنجائش تھی بھی تو کیا ہمیں پاکستان یا مسلم اکثریتی مملکت بننے کے بعد اس کی گنجائش کہاں رہ گئی ہے؟ بہتر ہوگا کہ اس سلسلے میں برادر مسلم ملک ترکی کی سابقہ یا موجودہ صورتحال سے رہنمائی لے لی جائے، کیونکہ وہاں موجودہ ترک صدر اردگان کی حکومت کو ہمارے دینی طبقات بڑی عقیدت مندی سے دیکھتے ہیں اور ان کی محبت میں بولتے نہیں تھکتے۔ ترکی کی موجودہ منتخب حکومت تو گولن کے صوفی ازم پر مبنی ماڈرن و متوازن سکولوں کو بھی قومی نصاب کی مطابقت میں نہیں دیکھ رہی بلکہ انہیں شدت پسندی اور دہشت گردی پروان چڑھانے والے تعلیمی ادارے قرار دے رہی ہے۔ تو یہ مبارک اصول پاکستان میں لاگو کرنے سے مذہب کو آخر کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت 56-57 مسلم ممالک موجود ہیں، کیا کسی ایک مسلم ملک میں بھی فرقہ واریت پر مبنی ریاستی کنٹرول سے آزاد یا بے لگام دینی مدارس کی مثال دی جا سکتی ہے؟ آخر پاکستانی ریاست ہی اتنی کمزور کیوں ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی توجہ اس اہم ترین قومی مسئلے پر کیوں مرکوز نہیں کرتی تاکہ ریاستی ریٹ قائم ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری نئی نسلوں کو فرقہ بازی کی بجائے قومی وحدت میں پرویا جا سکے؟